قلعہ دراور یا ڈراور، صحرائے چولستان کا وہ قلعہ جو آپ کو صدیوں پیچھے لے جائے گا۔ برصغیر میں وہ سلطنت دورانی کے زوال کے دن تھے۔ عباسی خاندان نے اچ شریف کے ارد گرد کا علاقہ فتح کر کے یہاں بہاولپور ریاست کی بنیاد رکھی۔ وہ اپنا شجرہ نسب عرب کے عباسی خلفاء سے چلنے کے دعوے دار ہیں۔ بہاولپور کا شمار برصغیر پاک و ہند کی خوشحال ریاستوں میں ہوتا تھا۔ 18ویں صدی کے اوائل سے قریباً 2.5 صدیوں تک یہاں کے حکمران رہنے والے عباسی خاندان نے ایک طرف دارالخلافہ بہاولپور میں پرآسائش محلات اور باغات تعمیر کیے تو دوسری طرف کالج، ہسپتال، اسٹیڈیم، تفریحی مقامات اور لائبریریاں بھی بنوائیں۔ ان کی تعمیرات میں کئی آج بھی بہاولپور شہر اور اس کے باہر موجود ہیں۔ یہ تاریخ کے ان اوراق کی مانند ہیں جن سے کئی کہانیاں اور یادیں عبارت ہیں۔ ایسا ہی ایک ورق پلٹیں تو آپ بہاولپور شہر سے تقریباً 80 کلومیٹر دور صحرائے چولستان میں قلعہ دراور پہنچتے ہیں۔ سڑک پکی مگر تنگ ہے، اس لیے مسافت لگ بھگ 2 گھنٹے کی ہے۔ قلعہ دراور جاتے ہوئے آپ سفر صبح سویرے شروع کریں۔ موسم سرما کی نکھری دھوپ میں صحرائے چولستان کا الگ ہی حسن ہے۔ قلعہ دراور یوں تو کسی بھی دوسرے قلعے کی طرح ہی ہے، لیکن میلوں دور ہی سے یہ آپ کی توجہ حاصل کر لیتا ہے۔ اونچی دیواریں اور ان میں نصب ٹھوس لوہے سے بنا اس قدر اونچا اور چوڑا مرکزی دروازہ کہ ہاتھی اس میں سے بآسانی گزر جائے۔ ریت کے وسیع و عریض میدان میں کھڑا یہ قلعہ منفرد دکھائی دیتا ہے، اور اس کے بالکل سامنے دلی کی مسجد کی طرز پر بنی ایک قدیم مسجد بھی ہے جو اس کے حسن کو 4 چاند لگا دیتی ہے۔ قلعہ دراور آپ کو صدیوں پیچھے لے جائے گا۔ قلعہ دراور کی تاریخی حیثیت کے حوالے سے پروفیسر محمد طاہر، معروف مورخ، کچھ یوں بتاتے ہوئے: تاریخی عمارتوں کی مانند قلعہ دراور میں بھی یہ خصوصیت موجود ہے کہ وقت کا پہیہ روک دے اور آپ کو پیچھے لے جائے، اور واپس لوٹنے پر آپ کا پورا دن گزر سکتا ہے۔ قلعے کی جانب بڑھیں تو مسجد کے عقب میں بنے ایک دروازے سے گزرتے ہوئے آپ پیچ کھاتی اس کشادہ گزرگاہ پر پہنچتے ہیں جو آپ کو قلعے کے اندر لے کر جاتی ہے۔ اسے کبھی اینٹوں سے تعمیر کیا گیا ہوگا۔ قلعے کے اندر داخل ہونے سے قبل پہلا سوال ذہن میں یہی آتا ہے کہ اس کے باہر اور اندر بسنے والے لوگ کون ہوں گے، کیسے رہتے ہوں گے، اور ان کا کیا ہوا۔ اس بارے میں بتا رہے ہیں پروفیسر محمد طاہر، جو کہ بہاولپور کی تاریخ پر گہری نگاہ رکھتے ہیں۔ قلعہ دراور آج بھی عباسی خاندان کی ملکیت ہے۔ قیام پاکستان سے قبل قلعے کے باہر آباد لوگوں میں مسلمان بھی تھے، ہندو اور سکھ بھی، مگر ان میں ایسا میل ملاپ تھا کہ مذہب کی تفریق کا معلوم ہی نہیں پڑتا تھا۔ مسلمان اور ہندو سب ایک ہی گھاٹ سے پانی پیتے تھے۔ ہندو عہد میں دراور کی آبادی بقدر ضرورت فوجی سپاہیوں تک محدود رہی۔ عباسی فرما رواؤں کے دور میں اس میں اضافہ ہوا۔ جب تک اس کو دارالخلافہ کی حیثیت حاصل رہی، قلعے کے باہر بازار اور امراء و اراکین سلطنت کے مکانات واقع تھے۔ زیادہ تر آبادی قلعے کے مغربی جانب تھی، جس میں ہر شعبے سے تعلق رکھنے والے افراد رہائش پذیر تھے۔ قلعے کے مشرقی جانب بارانی پانی کے جمع کرنے کے لیے تالاب اور کنویں بھی بنائے گئے تھے۔ مرکزی دروازے سے قلعے کے اندر داخل ہوں تو سامنے ایک وسیع و عریض احاطہ ہے جہاں ایک توپ کھڑی ہے۔ سامنے جو عمارت نظر آتی ہے وہ غالباً 12 دری تھی جو محل کے بیرونی حصے میں واقع تھی۔ اس کے کشادہ برآمدے کے عقب میں کمروں کی ایک قطار ہے جو مشرق میں ایک دوسری 12 دری میں کھلتی ہے۔ اس 12 دری کی دیواروں، چھتوں کی رنگین لکڑی کی ٹائلوں اور پتھر پر کشیدہ کاری کے ذریعے آرائش کی گئی تھی۔ انتہائی بوسیدگی کی حالت میں بھی اس کے آثار باقی ہیں۔ اندر موجود تعمیرات کی موجودہ حالت کو دیکھ کر آپ کو مایوسی ہو سکتی ہے۔ یہ قلعے کی باہر سے ظاہر شان و شوکت کے بالکل مختلف ہے۔ قلعے کی نگرانی پر شاہی خاندان کی طرف سے لوگ مامور کیے گئے ہیں۔ سیاحت کے لیے آنے والے افراد سے وہ معمولی سی فیس بھی وصول کرتے ہیں۔ مختلف علاقوں سے آئے سیاح ان بوسیدہ در و دیوار کے ساتھ وقت بتاتے ہیں۔ اس قلعے کی تعمیر کے پیچھے کون سے مقاصد کار فرما تھے، اس حوالے سے ہماری معلومات میں اضافہ کر رہے ہیں پروفیسر شاہد حسن رضوی، معروف
تاریخ دان۔ مرکزی محل کے مشرقی سمت فوجیوں کے لیے بیرکیں اور گودام وغیرہ بھی بنائے گئے تھے۔ یہیں ایک جیل بھی نظر آتی ہے۔ مغربی سمت میں ایک چبوترے سے سیڑھیاں نیچے اترتی ہیں۔ اس مقام کے علاوہ بھی قلعے کی عمارتوں میں ایسے کئی مقامات موجود ہیں جہاں زیر زمین سرنگوں کو راستے جاتے تھے۔ اب وہ مٹی سے بند ہو چکے ہیں، شاید آپ نہ دیکھ پائیں۔ کہا جاتا ہے کہ قلعے میں زیر زمین سرنگوں کا جال موجود تھا۔ اس میں ریل کی پٹڑیاں کچھ عرصے پہلے تک دیکھی جا سکتی تھیں۔ خیال ہے کہ ان کے ذریعے قلعے کے اندر اور باہر خفیہ رہ کر سفر کیا جا سکتا تھا، یہاں تک کہ کوئی سرنگ غالباً دلی بھی جاتی تھی، لیکن اس کے بارے میں ابھی کسی کو علم نہیں، نہ کبھی کسی نے کھدائی کروائی اور نہ کسی نے دیکھا۔ بارہ دری سے گزرتے ہوئے آپ محل کے اس حصے کی جانب جائیں گے جو غالباً بیگمات یا خاندان کے دیگر افراد کے لیے وقف تھا۔ اس کا دروازہ قلعے کی مشرقی سمت میں واقع ہے۔ رہائش گاہوں تک پہنچنے سے قبل ایک چبوترا نما عمارت نظر آتی ہے۔ اس کے ایک طرف برآمدوں کے پیچھے کمرے تعمیر کیے گئے تھے۔ ان برآمدوں کے ستونوں سے اینٹیں اس حد تک نکل چکی ہیں کہ یوں لگتا ہے کسی بھی وقت زمین بوس ہو جائیں گی۔ جو اینٹیں قلعے میں ہر جانب لاکھوں کی تعداد میں بکھری نظر آتی ہیں، انہیں بہت مشکل سے یہاں پہنچایا گیا تھا۔ قلعے پر قبضے کے وقت اس کی بیرونی دیواریں کچی تھیں۔ ان کی اینٹوں سے چنوائی عباسی دور میں کروائی گئی اور ان میں استعمال ہونے والی اینٹیں 40 کلومیٹر دور احمد پور سے انسانی ہاتھوں کی زنجیر کے ذریعے یہاں پہنچائی جاتی تھیں۔ کیا ڈراور میں نواب رہائش پذیر ہوئے؟ اس حوالے سے بتا رہے ہیں نواب قمر زمان عباسی، جو کہ بہاولپور کے آخری حاکم نواب سر صادق محمد عباسی کے نواسے ہیں۔ نواب قمر زمان عباسی نے آخری بار قلعے کو سن 1955 میں نواب سر صادق محمد عباسی کے دور میں آباد دیکھا ہے، جب قلعے کے اندر 250 فوجی محافظ جبکہ باہر 100 کے قریب سویلین رہتے تھے۔ قلعے کے باہر چھاؤنی تھی، فوج کی خاکی وردی اور ٹوپی ہوتی تھی۔ نواب صاحب جمعے کے روز ڈراور آتے، 4 دیگیں چاول کی پکائی جاتی تھیں اور لوگوں میں تقسیم کر دی جاتی تھیں۔ قلعے کے اندر نواب صاحب کے آباء و اجداد کے مزارات میں 3 قبریں ہیں، وہ ان پر حاضری دیتے تھے۔ جن دنوں وہ آیا کرتے تھے، ڈراور کی آبادی 600 گھرانوں کے لگ بھگ تھی، جو کہ اب 250 کے قریب رہ چکی ہے۔ محل کے وسط میں ایک چبوترا نما کمرہ آپ کی نظر سے چھپ نہیں سکتا، کیونکہ اس کی 2 منزلیں ہیں اور یہ نواب صاحب کی رہائش گاہ کے طور پر استعمال ہوتا تھا۔ وہ خود اوپری منزل میں رہتے تھے اور نیچے فوجی تعینات ہوتے تھے۔ محل کے ایک حصے میں وہ مقام موجود ہے جہاں ہر نئے بننے والے نواب کی دستار بندی کی جاتی تھی۔ نواب قمر زمان عباسی اس بارے بتاتے ہوئے، عباسی خاندان کے پاس قلعہ ڈراور قریباً 3 دہائیوں سے ہے۔ جب عباسی داد پوتروں نے چولستان سے بہاولپور میں اقتدار سنبھالا تو ڈراور سمیت چولستان کے قلعے جیسلمیر راجہ کے تسلط میں تھے۔ یہ سنسان جگہ پر واقع تھا اور اس کے چاروں اطراف 18 میل تک آبادی نہیں تھی۔ اس تک پہنچنا مشکل تصور کیا جاتا تھا۔ احمد پور شرقیہ سے اونٹوں اور گدھوں پر پھل اور سبزی ترکاری لائی جاتی تھی جو تیسرے روز پہنچتی تھی۔ تاہم اپنے مقام و وقوع کے اعتبار سے یہ قلعہ عباسیوں کے لیے انتہائی اہمیت کا حامل تھا۔ اگرچہ نوابان بہاولپور نے 18ویں صدی کے آغاز میں قلعہ ڈراور کو ریاست کا پایہ تخت قرار دے دیا تھا، لیکن بعد ازاں 1895 میں بہاولپور کو پایہ تخت قرار دیتے ہوئے دارالحکومت یہاں منتقل کر دیا، جس سے ڈراور کی آبادی بڑے پیمانے پر منتشر ہوئی۔ مناسب دیکھ بھال نہ ہونے کی وجہ سے اس کی دیواریں اور برج شکست و ریخت کا شکار ہیں۔ بہرحال ڈراور یہاں کے حکمرانوں اور باشندوں کی بہادری اور مہارت کا منہ بولتا ثبوت ہے، جنہوں نے واضح حکمت عملی سے اسے جغرافیائی لحاظ سے اہم علاقے میں تعمیر کیا اور اب یہ محض ماضی کا نشان بن کر رہ گیا ہے۔